اور یہ لوگ کہتے ہیں اس مسئلے پر ہمارے پاس قرآن ہے، دیوبند کے پاس قرآن نہیں ہے۔ میں نے تبھی کہا ان کے پاس قرآن کی کاف بھی نہیں ہے، اور میں نے کل کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس صرف اشکالات، اعتراضات، سوالات، ایبجیکشن ہے، دلیل نہیں ہے۔ حقیقت میں ڈھکوسلے ہیں، باتیں ہیں، گالیاں ہیں، رائٹ، بس یہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا واسطہ پڑا ہے، میں نے آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے دیکھا ہے۔ میں میدان مناظرہ میں بیٹھا ہوں، میدان تدریس میں بیٹھا ہوں، میدان خطابت میں بیٹھا ہوں، اور اس فیلڈ میں رہ کر میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ دلیل نام کی دال بھی ان کے پاس نہیں ہے، صرف سوالات ہیں۔ یہ میں غالباً آپ کو کوئی 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ مولانا عبدالکریم قاسمی دامت برکاتہم کے یہاں معارف اسلامیہ سعید آباد بلدیہ ٹاؤن کراچی میں منکرین حیات انبیاء کا ایک شخص آیا ہم سے گفتگو کرنے، اور اس کا دعویٰ تھا میں بخاری کا حافظ ہوں، اور جب بیٹھ کے بات کرنے لگا تو علمی روب جھاڑ کے مجھے کہتے ہیں میں بخاری کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا بیٹا اگر اہل حق ہو تو حافظ بانوں گا، اور اگر انکار آیات کر کے اہل باطل ہو تو میں تیری بخاری کا حفظ اگر اللہ حافظ نہ بنا دو مجھے دیوبند کا بیٹا نہ کہنا۔ ہمارے سامنے رب چھاڑتے ہو، ہم بخاری کے حافظ ہیں، جاؤ کسی جا کر اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ یہ ایسا نہیں ہے، میں آپ کی اسی کراچی سے پڑھا ہوں، آپ جائیے، میرے کلاس فیلو موجود ہیں، ان حضرات سے پوچھ لیجئے، رات بھی ہم تھے تو ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ صبح بخاری کا پیپر ہوتا تھا، مغرب میں ہم تکرار شروع کرتے، اذان صبح تک باب قول اللہ تعالی پہلا باب اٹھائیں، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، یہاں سے لے کر صحیح بخاری کا آخری باب ونضع الموازین قسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن تک، یوں انگلیوں پہ پوری بخاری میں دہرا دیتا تھا طلبہ کو۔ آپ ہمارے سامنے نقلیں کر کے بتا دے یہ اب بخاری حفظ ہے۔ بخاری حفظ کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، بخاری حفظ کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ تم نے رٹا لگا لیا تو تمہیں عقیدے کی دلیل کی دنیا میں تم کچھ بن جاؤ گے۔ بابا عقیدے میں دلیل کی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، اور عقیدے میں ہیجڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں آپ اہل حق کے سامنے لا کر ہمیں نہ پریشرائز کر سکتے ہیں، نہ ہمیں مرعوب کر سکتے ہیں۔ یہ صرف تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے گھٹنوں پر کھڑا ہونا سیکھو، اپنے گھٹنوں پر کھڑا ہونا سیکھو۔ یوں نہیں ہے جو یہ کہے بس اس کے ساتھ چل پڑے، وہ کہے اس کے ساتھ چل پڑے۔ اللہ نے اہل حق علماء اہل سنت والجماعت علماء احناف علماء دیوبند کو دلیل کی دنیا کا بادشاہ بنایا ہے۔ میں صرف اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا، دیوبندی اگر ایک جنگل میں بیٹھ جائے وہ جنگل کو دارالعلوم میں بدل سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ توفیق دی ہے۔ دیوبند کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ ہوگا۔